امپلائمنٹ جنریشن جو 2016-17 میں عروج پہ تھی، اب ہم دوبارہ رائٹ ٹریک پہ ہیں. پرائم منسٹر نے ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے امپلائمنٹ کے اوپر، وہ خود اس کو مانیٹر کرتے ہیں. اس سال 10 سے 12 لاکھ بچے اور بچیاں ہم پاکستان سے باہر ایڈجسٹ کر رہے ہیں جابس پہ، وائٹ کالر اور بلو کالر. پاکستان میں جو اپرچونٹیز نکل رہی ہیں، ہم تمام سٹیک ہولڈرز کو لے کے لاکھوں جابس پاکستان میں کریٹ کر رہے ہیں ان حالات کے اندر. اور دوسری بات، ڈیجیٹل یوتھ ہب ہم نے لانچ کرنے جا رہے ہیں اسی مہینے کے اینڈ پہ. یہ ایک ایسا پورٹل بننے جا رہا ہے جس پہ وہ تمام اپرچونٹیز جو پاکستان میں ہیں اور پاکستان سے باہر ہیں، چاہے وہ امپلائمنٹ میں ہیں، چاہے وہ اسکالرشپس ہیں، چاہے وہ گرین اکانومی ہے، چاہے وہ کسی سی چیز سے بھی ریلیٹڈ جو چیز ہے جو نوجوانوں سے متعلق ہے، یہ یہاں پر ہوگی. 50 to 60 ملین 5 سے 6 کروڑ ٹریفک اس پہ منتھلی جنریٹ ہوگی. اور انشاءاللہ پاکستان کے خوشحال مستقبل کو اب کوئی نہیں روک سکتا، پاکستان کے نوجوانوں کے مستقبل کو اب کوئی نہیں روک سکتا. اچھا، یہ تو ظاہر ہے کہ ویژن ہے، اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے. اب اسکلڈ لوگ، اب جیسے کہ پاکستان 4th کنٹری ہے جو کہ لیبر کلاس سے تعلق رکھتا ہے اور لیبر یہاں پہ موجود ہے، تو اس کو یوز کیا جا سکتا ہے امپلائمنٹ کے طور پر. جیسے آپ نے کہا کہ باہر شفٹ کر رہے ہیں، تو یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے. تو اسکلڈ بہت ضروری ہے، تو اسکلڈ لوگوں کو اسکلڈ کرنے کے لیے کیا کام کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے وہ تو میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کی حد تک ہے، اور گریجویشن بھی ہے، تو اس میں بھی کوئی ایسی اسکل نہیں ہے کہ ہم کوئی اس میں کوئی کام کر سکے. تو اسکلڈ لوگوں کو کیسے کوئی ڈپلوما، کوئی سرٹیفکیشن، کوئی اس طرح کے کوئی کام کیا جا رہا ہے؟ اب دیکھیں، پھر افسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر پہلا جو سی پیک کے اندر ایجوکیشن کا پروجیکٹ تھا نا، جو اپروو ہو گیا، وہ تھا تینجن. چائنا کا بہت بڑا ایک شہر ہے جو ان کا ٹیکنیکل ایجوکیشن کا سمجھ لیں کیپٹل کہا جاتا ہے. شہباز شریف صاحب ایز چیف منسٹر خود وہاں پر گئے، ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کر کے پنجاب تینجن یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی، پہلی ٹیکنالوجی کی یونیورسٹی جو سٹریم بنائی گئی کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن جو ہے دنیا کے اندر مہذب معاشروں میں بھی، جرمنی اور ادھر بھی چلے جائیں تو 60% سے زیادہ بچے بچیاں ہائر ایجوکیشن میں نہیں جاتے. باقی وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن، ہاسپٹیلٹی، اس کے اندر ان کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے. تو ہم یہ سٹریم لے کر آئے، ہم نے اس کو انٹروڈیوس کرایا. چائنا کا جو لوئبان ورک شاپ ہے، مطلب جو ان کا اسکل کے اوپر سمجھ لیں کہ ایک اتھارٹی ہے، ہم اس کو لائے. جرمنی کے فاخا شعلے جو ان کے ٹیکنیکل ادارے ہیں، ان کی کولیبریشن کے ساتھ ہم نے ایک اتنا بڑا سسٹم کھڑا کیا. آج ہم ماضی کو بھول جائیں، نیفٹیک ٹیفٹاس کو ملا کے وہ اسکل سیٹس جو ہماری انڈسٹری کو چاہیے، جو دنیا کو چاہیے. پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب نے 36 بلین روپیز اپنے بچوں کے لیے رکھے ہیں کہ ان سے ہم ان کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دلوائیں گے، ان کو ہاسپٹیلٹی کی جو ہیں ٹریننگز دلوائیں گے. اور ایک ریولوشن آ رہا ہے. میں آپ کو بتا دوں، ہم اپنے بچے بچیوں کو اور ایتھیکل ٹریننگز کرا کے، کیونکہ یہ بچے جب باہر جاتے ہیں تو ان کی چونکہ ہینڈ ہولڈنگ نہیں ہوتی ہے، تو وہاں پر جا کر کچھ ایشوز بھی بنتے ہیں. تو پہلی دفعہ ہے کہ جن ملکوں میں بھیج رہے ہیں ان کے لینگویج کورسز، ایتھیکل ٹریننگ، ان کو بتا کے کہ تم اب پاکستان کے ایمبیسیڈر ہو، تمہاری وجہ سے یا تو 10 لوگوں کا راستہ کھلے گا اگر تم نے اچھا کام کیا، اور برا کام کیا تو 100 لوگوں کا راستہ بند ہوگا. تو ہم اللہ کے فضل سے دن رات کام کر رہے ہیں. اور یہ بھی پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کا حصہ ہے. دیکھیں، پرائم منسٹر یوتھ اسکل ڈیولپمنٹ جو ہے یہ کمپوننٹ ہے. نیفٹیک کے ساتھ مل کے پارٹنرشپ کر کے، صوبوں میں ٹیفٹاس کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے، پرائیویٹ جو کمپنیز ہیں ان کے ساتھ مل کے ہم نے اب کام کیا ہے کہ پوری دنیا کا ہم ڈیٹا رکھ کے، جاپان کو کتنی ضرورت ہے، ساؤتھ کوریا میں کتنی ضرورت ہے، سربیا میں کتنی ضرورت ہے، اسپین میں کتنی ضرورت ہے، سعودیہ میں کتنی ضرورت ہے، GCC کنٹریز، تو وہ سارا ڈیٹا رکھ کے ہم ان کی ٹریننگز کرا کے ان کو بھیج رہے ہیں اور ان کو پازیٹیولی انگیج کروا رہے ہیں. وہ آپ سوشل میڈیا دیکھیں تو وہاں سے پتہ چلتا ہے. اور دوسری ایک اور ریزن بھی ہے، اور وہ میرا سوال بھی ہے کہ آپ یوتھ کے ساتھ ہیں، یوتھ کے لیے پروگرامز تو لے کر آ رہے ہیں، لیکن یوتھ کی آواز دبانے کے لیے پیکا آرڈیننس بھی لے کر آ رہے ہیں. تو یہ کیوں؟ پہلی بات ہے کہ یوتھ، دیکھیں جو میں نے پہلے بات کی تھی نا، 5th جنریشن وار ہے کیا؟ اللہ کے فضل سے ایک حکومت کا کام ہے کیا کہ فیسیلیٹیٹ کرنا، پلیٹ فارم مہیا کرنا
اور آگے آنے کا میرٹ کی بنیاد پر موقع دینا. چاہے نواز شریف صاحب تھے, چاہے شہباز شریف صاحب ہیں, چاہے مریم نواز صاحبہ ہیں, چاہے حمزہ صاحب کی وہ مختصر جو گورنمنٹ تھی جس کو سپریم کورٹ نے جو کچھ کیا وہ آج قوم کے سامنے ہے. تو ہمیشہ شب خون مارا گیا اس جماعت کے اوپر جو ہمیشہ نوجوانوں کی بات کرتی ہے, نوجوانوں کو آگے لے کے جانے کی بات کرتی ہے. اور آج کا نوجوان میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمارے ساتھ کھڑا ہے. نیشنل یوتھ کونسل ابھی پرائم منسٹر نے بنائی, پورے پاکستان سے ہزاروں اپلیکیشنز آئیں, بچوں میں جو جوش اور ولولہ ہے, اور 100 بچے بچیاں پاکستان سے سلیکٹ ہوئے اور 13 پوری دنیا سے سلیکٹ ہوئے. یہ وہ بچے بچی ہیں جو اب پرائم منسٹر کا یوتھ ایڈوائزری بورڈ بن گیا ہے. یہ بتائیں گے کہ یوتھ کیا چاہتی ہے, یوتھ کی کیا ایسپریشنز ہیں, یوتھ کیا کیسے آگے جانا چاہتی ہے. تو ہم نے اللہ کے فضل سے ہمیشہ یوتھ کے لیے ڈیلیور کیا ہے. کسی ایک جماعت کا, مسلم لیگ نون کے علاوہ کوئی ایک انیشیٹو یوتھ کے لیے بتا دیں. ماشاءاللہ انٹرنیٹ کا دور ہے, ریسرچ کر رہے ہیں اور سچی بات کریں. تو یوتھ جو ہے نا, آج مریم نواز نکلتی ہے, بچے اس کے نعرے مارتے ہیں, شہباز شریف صاحب نکلتے ہیں, بچے ان کے ساتھ, مطلب ہم تو ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو دن رات اتنی اپلیکیشنز اور اتنی ریکویسٹ آ رہی ہوتی ہیں کہ پی ایم سے ملا دیں, سی ایم صاحبہ سے ملا دیں. تو آج یہ پھر ایک جھوٹ ہے جو قوم کو, اور یہ سارے جو کی بورڈ واریئرز ہیں نا, یہ پاکستان میں نہیں بیٹھے. ایک چیز اور ذہن میں رکھیے گا, ان کی فنڈنگ جو ہوتی ہے یہ باہر انڈین سائٹس کیوں اتنا زیادہ پاکستان کے خلاف, اور جو چیز وہاں پر آ رہی ہوتی ہے وہی یہاں پر آ رہی ہوتی ہے. تو اس وقت ایکچوئل یوتھ جو ہے نا وہ اپنا فیوچر مانگتی ہے, وہ پازیٹیولی انگیج ہونا چاہتی ہے, وہ پاکستان کے لیے کام کرنا چاہتی ہے, اور ہم ان کو ہر طرح کا پلیٹ فارم مہیا کر رہے ہیں.